نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے میرے محترم معزز مسلمان بھائیوں، اس مجمع میں علماء، مشائخ اعظام، فقہاء و مفتیان کرام، بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی مجھے ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب خوش ہو جائے، آمین، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹیک لگاؤں گا، یہ تخت وہ درد کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کچھ گواہیاں پیش کی اور قسم کی صورت میں پیش کی، تاکید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی پہاڑوں کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہے، مقصد دلیل ہوتا ہے، لیکن دلیل کو موقت کرنا ہوتا ہے کس سے؟ قسم سے۔ فرمایا کہ طور، سینین، زیتون، یہ سارے پہاڑ ہیں، اور یہ شہر مکہ مکرمہ، یہ سارے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر گواہ ہے اس کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ ساخت، صلاحیتوں اور صفات سے نوازا ہے، بشرطے کہ یہ اپنے آپ کو پہچان دے۔ انسان ظاہری قوتوں کے لحاظ سے کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔
ہاتھی پر 200 100 نہ 400 نہ صحیح 20 آدمی سوار ہو جائے تو اس کو ٹس مس نہیں ہو جائے گا. ہم پر ہاتھی ایک پاؤں رکھے ایک انسان پر تو اس کا کچومر نکل جائے گا. زیادہ طاقتور ہے. لیکن اس ہاتھی کو انسان اس پر سواری بھی کرتا ہے، اس کو پکڑتا بھی ہے، اس کو چڑیا گھر میں رکھا ہے. تو طاقتور بظاہر کون ہے؟ ہاتھی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، عقلی طاقت اور صلاحیتیں، کہ وہ اس نے ہاتھی کو مسخر کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا. یہ آسمان کے بڑے بڑے کورے، سورج، چاند، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیے. انسان کم دیکھتا ہے. دیکھو بہت سے علماء نے اور دوسری لوگوں نے، میں خود بھی چشمہ لگاتا ہوں جب نزدیکی کتاب پڑھتا ہوں. ہماری نظر کمزور ہے. بعض شہباز وہ تقریباً 48 میل دور سی چڑیا کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے. ہم سے زیادہ تیز ہے. لیکن بعض کو یہی انسان پنجرے میں ڈالتا ہے. اور انسان نے کیا بنایا؟ دوربین بنایا، خوردبین بنایا. جو چیزیں بعض شہباز نہیں دے سکتی وہ کون دیکھتی ہے؟ وہ انسان جراثیم دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا ہے. اس ہنر کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیزوں کو وہ دیکھتا ہے. دوربین ہے، خوردبین ہے، مختلف قسم کے آلات انسان نے ایجاد کیے. اس سے اس نے اس کو قابو کیا. پھر آپ اندازہ لگائیں، انسان دوڑ نہیں سکتا، دوڑ کا کمزور ہے. بہت تیز آدمی ہو تو زیادہ سے زیادہ سے ہم کہیں کہ یہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے، دوڑ نہیں سکتا. لیکن ہرن ہے بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے. انسان نے اسکوٹر بنایا اس سے وہ تیز دوڑتا ہے. انسان نے کار بنایا 200 300 400 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جاتا ہے. اتنا ہرن نہیں جا سکتا. اور ہرن اکیلا جاتا ہے. یہ اپنے ساتھ 4-5 آدمیوں کو 20 آدمیوں کو بھی بٹھاتے چلتا رہتا ہے. کوا بہت اونچا اڑتا ہے، کوا شہباز تیز اڑتا ہے. لیکن انسان نے جہاز بنایا، وہ 500 آدمیوں کو ساتھ دوڑاتا ہے، اسی زیادہ تیز دوڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی اندرونی صلاحیتیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم صلاحیتیں دے کر، یہی حال کانوں کا ہے، یہی حال دوسری چیزوں کا ہے، کہ بڑے بڑے جانوروں کو، مگرمچھوں کو یہ پکڑ کر کے گرفتار کرتا ہے. آخر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ ساری چیز جو مسخر ہے، کیوں مسخر ہے؟ اتنی قدر میری کیوں ہے؟ میرے سر پر کون سے وہ تاج لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی قدر ہو رہی ہے؟ ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب شہید رحمۃ اللہ میرے استاد ہے حدیث کا.
وہ فرماتے تھے کہ ایک بار انگریز اور یہ ساری ایک عالم بھی بیٹھا تھا اس میں، اس نے کہا کہ انسان کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کیوں کا جواب مختلف وہ دی، لوگوں نے دی۔ بچے بھی، خرگوش بھی بچے پیدا کرتے ہیں، کتیا بھی بچے پیدا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک جو اپنے آپ کو وہ انتہائی سمجھدار سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ انسان اچھے کانوں کا مشین ہے، اچھے کانوں کا مشین ہے، اچھے بھینس ایک چیز کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، کوئی چیز چنا کھاتا ہے، کوئی چیز کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی دانہ کھاتا ہے، کوئی مٹی کھاتا ہے۔ لیکن انسان مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، ایسا مشین ہے۔ اور یہ فروٹ کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، یہ مختلف یہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں مزیدار، یہ قورمہ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، مچھلی گوشت کھاتا ہے، ساری چیزیں یہ کھاتے رہتے ہیں، بڑے مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس میں جو عالم بیٹھا تھا اس نے سر نیچے کیا، غالباً استاد کو استاد تھا، اس نے سر نیچے کیا، ہنسی آ رہی تھی اس کو۔ اس کے بعد اس نے اس کو بتایا کہ کیوں ہنسے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پر ہنسا کہ انسان تو آپ نے سمجھا کہ بڑی قیمتی ہے، بڑے بڑے جانوروں کو پنسا لیا اور دنیا پر حکومت کرتا ہے، اور مشین جو عام انسان بناتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 آنے کا چیز ڈال دو اس کے اندر، اس سے 1000 روپے کی چیز نکالتا ہے، جہاز بناتا ہے اس سے، لوہے سے گاڑیاں بناتا ہے، یہ لو اسپیکر بناتا ہے۔ 20 روپے کا چیز ڈال دو وہ 1000 روپے کا چیز نکالتا ہے۔ انسان ایسا بیکار مشین ہے کہ جس میں اچھی سی اچھی چیزیں لاکھوں کا غذا ڈال دے تو اس مشین سے کیا نکلتا ہے؟ جب علم نہ ہو، قرآن حدیث نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ ہو، پھر انسان کیا سوچتا ہے؟ جب انسان یہ سوچے کہ میں کانوں کا مشین ہوں تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ تو یہی مال و زر کی پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس کی اتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تو کیا اگر اتنا مقصد ہو انسان کا کہ بس یہ کہانی پائے کھائے پی مرے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے نے بہت بڑا برا گمان کیا۔ اتنا برا گمان کیا کہ ایسی کوئی آدمی احمق ترین شخص کے بارے میں نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کے لیے پوری دنیا بنائے، اور وہ دنیا ایسی نپی تلی بنی ہو کہ ذرا برابر اس میں فرق نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فرق کر سکتا ہے، کرے گا تو دنیا کیا ہو یا مشکل ہو جائے گی یا درہم برہم ہو جائے گی، تو سارے گدھے مر جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ساری بھینسیں مر جائے ہمیں نقصان ہوگا، ساری گائے مر جائیں ہمیں نقصان ہوگا، کوئی فصل نہ ہو ہمیں نقصان ہوگا، اگر ہم نہ ہو تو فصل نہ ہو کیا نقصان ہے؟ ہم نہ ہو تو گدھوں کو کیا نقصان ہے؟ ہم نہ ہو تو سورج کو کیا نقصان ہے؟ نقصان تو ہمیں ملتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا، نپی تلی دنیا حکمت کے ساتھ بنا کر، پھر بھی یہ انسان اتنا نہیں سوچتا کہ یہ میرے اندر کیا چیز ہے
انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بھی انتہائی قیمتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایک روح ڈالی جاتی ہے. وہ روح حیوانی روح نہیں ہے، یہ زندگی ہے. تم سے اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کہو کہ یہ امر ربی ہے. امر تو ہمارے اندر کیا ہے؟ اس چیز سے ایک اور چیز ہے کہ جو خدا اللہ کا امر ہے. وہ کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، کہ جب اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں گا. اب اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس روح کی وجہ سے انسان قیمتی ہے. اگر انسان کی یہ روح برباد ہو جائے، وہ جو یہ نہیں جو سانس لیتے، یہ تو کتا بھی لیتا ہے، وہ برباد ہو جائے وہ روح، تو انسان برباد ہو جاتا ہے. یہ وہ روح ہے کہ جب انسان کے اندر یہ پھٹ گئی تو فرشتوں نے اس کے لیے سجدہ کیا. یہ وہ روح ہے، ارواح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو نکال دیا، ایک میدان میں بکھیر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر کسی نے اخلاص سے کہا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ امت واحدہ تھی، امت واحدہ تھی. یہی وقت کہ سارے کے ساروں نے کہ دل اور زبان سے روح نے یہی کہا کہ قالوا بلا، تو ہی ہمارا. یہ روح جب تم دنیا میں آتے ہیں تو اس کے پر سہاروں کی پردے پڑ جاتے ہیں. یہ مال سہارا ہے، بادشاہ سہارا ہے، فلان سہارا ہے، فلان سہارا ہے. سہاروں کی ہمارے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. اس پردوں کو ہٹانے کے لیے ایک بار ہٹ جائیں گے تو انسان بنتا ہے. جب یہ پردے پھٹ جاتے ہیں، دل کی پھٹ گئی، اللہ تعالیٰ اسی کو انسان کہتا ہے، دوسری کو نہیں کہتا. لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن جو دل سینوں میں ہے، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جب یہ انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اس کی پردے چاک انبیاء علیہ السلام کی اخلاص کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ یہی تذکیر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے. جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو پھر وہ حقیقت کو دیکھتا ہے. وہ باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ زبان کو نہیں دیکھتا، وہ ساری چیزوں میں اپنی رب کی طاقت کا نظارہ کرتا ہے کہ طاقتور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. عزت دینے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں. کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پوری دنیا نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تاکہ اس کو نقصان پہنچائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو اس کے لیے وہ گلزار بن گیا. فرعون جیسی حکومت اس نے چاہا کہ اس کی بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے، لیکن وہ غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہے تو انسان دل کی آنکھوں سے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوتوں کو، حکمتوں کو دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے
تو کسی کے سامنے نہ دبتا ہے نہ جھکتا ہے، نہ وہ اپنے نفس کے لیے کچھ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے. ایک بار مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، میرا دوست تھا بہت اچھا. اس نے مجھے کہا کہ یہاں نسیم ماموں کے پاس جانا ہے. اس نے بار بار اصرار کرتے ہیں کہ جب آپ آ جائیں تو ہمارے پاس وہاں ایک بار میرے بارے میں کہا کہ یہ بھی آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت کی میں جوان بھی تھا، طاقتور تھا، جا بھی سکتا تھا ادھر ادھر، اور زیادہ پنس وہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو جائیں گے. کل چلے گئے ہم. اس کی صبح صبح ناشتے میں جانا تھا اس کو. جب گیا تو سارے یہ وکلاء تھے. وکلاء تو ویسے لوگوں کو پنساتے ہیں، صحافی ہو وکیل ہو، ان کا کام ہی ہے پنسانا ہے، اور کیا ہے. تو فوراً میرے پاس جب میں آیا داخل ہوا، نسیم ماموں اچھے آدمی تھے. وہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں بڑا وکیل بھی بنا گیا تھا، کیا تھا پتہ نہیں. بڑا آدمی تھا. تو اس میں سے ایک وکیل آیا بڑا تیز و ترار شاطر. کہا کہ مفتی صاحب آپ ہمیں بتائے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے. اس وقت آزادی کا بڑا ڈونگ مچا رہا تھا. آج لوگوں نے آزادی دی کہ آزادی کیا ہوتی ہے. ان کی آزادی اور حقوق انسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کو بند کرنا حقوق انسانی کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے. لوگوں کو بے حیا بنانا کیا ہے؟ یہ آزادی ہے. لوگوں کی امریکہ کے خلاف، کفر کے خلاف آواز اٹھانا یہ دہشت گردی ہے. اور خود بوڑھوں کو، بچوں کو مارنا اور اس پر کھانا بند کرنا یہ کیا ہے؟ یہ وہ امن قائم کرنا ہے. اس کو امن کہتے ہیں. اب لوگ سمجھ گئے اس بات کی ضرورت. پہلے علماء بولتے تھے، اب سمجھ گئے کہ ساری جھوٹی دعوے تھے. تو اس کا خیال ہے کہ اس وقت یہ خیال تھا کہ آزادی کے بارے میں سب کو پھنسا لیں گے. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. یہ علماء جب آپ پھنس جاتے ہیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یار میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ تم کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ کرو. خواہ بتاتا ہے، پھنسا ہی نہیں دے گا. لیکن دل سے کس کی طرح متوجہ ہو؟ رب العالمین کی طرح متوجہ ہو جائے. کس کو میں کیا جواب دوں؟ تو مجھے دل میں اللہ نے ڈال دیا. اس کو میں نے کہا کہ آزادی ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جائے. اس نے کہا کہ تشریح کریں. میں نے کہا اس کی تشریح یہ ہے کہ جب آدمی نفسانی خواہشات کا غلام ہو تو وہ امریکہ کا غلام ہوگا، کیونکہ وہاں سے اس کی نفسانی خواہشات اس کی پوری ہوں گی. مال کا یہ غلام ہوگا کیونکہ مال سے اس کی ضروریات پوری ہوں گی. یہ سمجھے گا. اس طرح بتاتے میں نے کہا کہ یہ جو ہم ایک چیز سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم آگے ہو جائیں، یہ دراصل ہماری نفس چاہتا ہے. اس نفس سے ہم غلام ہیں نفس میں. جب یہ ساری تفصیلات میں نے بیان کی، اس نے کہا کہ بس چائے لگائیں، چائے پیے. تو انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی خواہشات سے آزاد نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب جو کچھ میں لایا ہوں اس کی نفس کو اس کی تابع نہ کرا دیں، اپنی خواہشات کو
اس کی تابع نہ کرا دی، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی خواہشات کا بندہ ہو تو کیسے خدا کا مانے گا؟ مانے گا لیکن ان باتوں کو مانے گا جو اس کے نفس کے ساتھ کیا ہو، مطابق ہو۔ جو مطابق نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہاں سے وہ بھاگے گا۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ جب انسان اس کی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ تاکہ اس کو یہ نشاندہی وہ تذکیر کرے، نصیحت کرے کہ تمہارا رب کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ ربنا، ربنا اللہ، رب ہمارا خالص ایک اللہ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ باپ ہے، نہ والد ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، نہ مال ہے نہ زمین ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہزاروں ایکڑ زمین اس کی جائیداد میں تھی، لیکن آج زمین کے اندر ہے اور اس کی بچے اس پر لڑ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرف تو یہ میں عرض کیا کر رہا تھا، عرض کیا ہے، کیا عرض کر رہا تھا؟ ربنا اللہ، کیا ہمارا ہے اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسی اپنے رب سے چمٹ لے گا، کیونکہ جب اس کو سب پتہ ہوگا کہ میرا نفع و نقصان اس کے ساتھ ہے، میرا خیر اس کے ساتھ ہے، میری خواہشات، میری جتنی بھی ضروریات ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پر فریفتہ ہو جائے گا، عاشق ہو جائے گا، جو ہمارے عام زبان میں۔ پھر وہ نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھ کر، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں۔ اور یہ حرص حنیفیت کی ہے کہ انسان حنیف بنے، اس کے لیے تزکیہ ہے۔ جب تک انسان اپنی نفسی خانی خواہشات سے نہیں نکلا ہوتا تو اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل سے جو حسد اس کے اندر ہے، آخر ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تم کیوں حسد کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ہم سے بڑھ گیا، جلتے ہیں اس سے۔ اگر ہم اس طرح آپ ایک ایک چیز کو لے لیں، اللہ نے اس کو کیوں عزت دے دی؟ جب اللہ نے دی تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم بھی اللہ سے چمٹ جاؤ، تم بھی اس طرح سے کرو۔ یہ ریاکاری ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے کاموں کو خالق کی بجائے مخلوق کو بتاتے ہیں، ریاکار بن گئے۔ ہم تکبر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آدمی اتنا سوچے کہ نہ میری آنکھ اپنی ہے، نہ طاقت میری اپنی ہے، نہ زمین اپنی ہے، یہ جو میں جنرل چیف بنا ہوں یہ بھی میرے اپنے نہیں ہے، چند سال کے بعد آپ دیکھو کہ چیف نہیں ہوگا۔ کتنے چیف تھے کہ دنیا سے چلے گئے، کتنے بادشاہ تھے کہ دنیا سے چلے جائے گئے، اچھی بادشاہ بھی گئے، ذوالقرنین بھی چلا گیا اور نمرود بھی چلا گیا۔ کس چیز پر تم غرور کرتے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ جب آدمی سوچے گا تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ میری ساری غلط فہمی ہے، یہ جھوٹی دعوے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر سے یہ چیزیں جب نکل جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے۔ تو کاشتکار تو یہ کرتا ہے کہ زمین کو ہموار کرتا ہے تو پھر اس میں خود کاشت کرتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے، جو بھی یہاں آلو ہوتا ہے، جو بھی کاشت کرتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے نا۔ جنگل میں تو آلو نہیں کاشت کرتے آپ۔ اس طرح
اس دل کو دنیا کی سہاروں کی جنگل سے صاف کر دی. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی طرف سے وہ کاشت کرے گا. کاشت کرنے والا پھر اللہ ہے. ایک تو ہم کاشت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر اپنی رحمت کی تجلیاں کرتا ہے. اس کے اندر سچائی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ اس کے اندر وہ بیماریاں تو ویسے جاری جوڑی تو ختم ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کی جب تجلی ہو جاتی ہے, وہ ساری برائیوں کو اس کو جلا دیتا ہے. عشق کوئی چیز نہیں جانتا, معشوق کے سوا وہ کوئی چیز نہیں جانتا, ہر چیز کو جلا دیتا ہے. تو اس کی تمام برائیوں کو جلا دیتا ہے اور اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اس کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اس کی مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت تو نہیں ہے, یہ ہے جسم تو نہیں ہے, انسان تو اس کی نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو گویا اس کی کیا ہے, معنوی کیا ہے, صورت ہے. انسان رحم دل بن جاتا ہے, انسان امانت دار بن جاتا ہے, انسان خالص بن جاتا ہے. اللہ انسان اچھے اخلاق کا کیا وہ ایک نمونہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جب کسی صورت میں نکل آتا ہے تو آپ کیا اللہ تعالیٰ سے پر قسم کھائی کہ آپ دیکھیں کہ طور کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھا, کیسی دنیا میں انقلاب لایا. خود بھی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا, کتنے کو اللہ کے رنگ میں رنگا دیا. 3 کو دیکھیں. اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی 3 کی پہاڑ میں کیا ہے, اس کی کشتی لگ گئی تھی, وہاں سے آواز اٹھی تھی. اس نے 80 لوگوں کو تیار کیا تھا, لیکن 80 لوگوں نے کیا کیسی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے انہوں نے لوگوں کو رنگا دیا, اللہ کے رنگ سے رنگ دیا. حاضر بلد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, پھر محمد رسول اللہ کو دیکھو, کیسے لوگ کیا ہے لوگوں میں اللہ کے رنگ میں رنگ دیا. یہ اللہ کا رنگ ہے جس کو پہنچ جائے, اور جب اللہ کے رنگ میں رنگا تو وہ جہنم نہیں جا سکتا. جہنم اس کی جہنم وہ آدمی لوگ جائیں گے جو شیطان کے رنگ میں رنگ ہو چکے تھے. شیطان کا رنگ کیا ہے, جھوٹ ہے, گنکپی ہے. گنکپی جانتے ہیں, گنکپ لوگ جس کے معاملات خراب ہوتے ہیں. بعض عبادات میں بڑے تیز ہوتے ہیں, عبادات میں بڑے تیز ہوتے ہیں, لیکن اندر سے بڑے گنکپ ہوتے ہیں. معاملہ کرو, جھوٹا معاملہ کرے گا. وعدہ کرے, وعدہ خلاف کرے گا, بہتان لگائے گا. تو یہ دراصل ایک دو کا ہوتا ہے کہ آدمی کے داڑھی منڈا ہوا ہو, زبردست چرس پیتا ہو, آئس پیتا ہو. یہ ایک قسم کا ٹھگ ہے جس کو اسے ہم سب اپنے آپ کو بچاتی بھی ہیں, ڈرتی بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے دے, کوئی دھوکہ دے دے. ہم کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی ہے چرسی ہے. مسجد کے اندر اس دن ہماری مسجد کے اندر ایک چرسی بیٹھا تھا, وہ نکلتا نہیں تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ نمازی, یہ جب نماز نکل جائے گی چوری کرتا ہے. تو اس سے لوگ احتیاط کرتے ہیں, اس سے لوگ احتیاط. لیکن جو صوفی کے کپڑے میں آ جاتا ہے, رومال بندھا ہوا ہے, ٹھیک بنتا ہے, نیک سال ہے, داڑھی ہے, وہ تو نیکی کی صورت میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور گناہ گار ہے.
دو چڑیا تھی، وہ مثال ہے کہ ایک ٹہنی پر ایک بیٹی تھی، ایسی ٹہنی پر دوسری بیٹی تھی. تو ایک آدمی آیا، صوفی لباس تھا، کپڑا باندھا کیا، زبردست داڑھی تھی، ڈانگ اس کے ہاتھ میں تھا. تو ایک چڑیا نے دوسری چڑیا سے کہتا ہے کہ اڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دیں. اس نے کہا کہ نہیں، صوفی آدمی ہے، صوفی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں مارتے. یہ اچھا آدمی ہے. اس کے ساتھ پیچھے اندر کے وہ جس طرح میرا وہ ہے کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے سے اس ساتھ پستول تھا، بڑا وہ نشانہ باز تھا. تو اس کے نشان لگا کر ایک پرندے کو مار دیا، دوسرا اڑ گیا. بہت رو رہا تھا وہ پرندہ. اس نے کہا کہ پرند تو لوگ شکایت تو پرندوں کو مارتے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ صوفی کے لباس میں مار دیا. سمجھے؟ یہ دل نہیں ہے، یہ دل اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ نمائشی دین اللہ قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ دین قبول ہے جو انسان اندر سے بھی دیندار ہو، اس کو صادق کہتے ہیں، اندر سے بھی دیندار. معاملات جب اندر سے دیندار ہوتے ہیں، اس کی معاملات بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں. صحابہ کرام ایسے تھے. صحابہ کرام تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں. اس کی شاگرد یہ بھی اس طرح تھے، وہ بھی بہت بڑی ہستیاں تھیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. بعد والے کیوں میں ایک انگریز خود لکھتا ہے، وہ جاسوس تھا، وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ معلوم کروں کہ یہ مسلمانوں کی راس کس چیز میں ہے کہ پٹے پرانے کپڑے. پوری دنیا پر اس نے کمند ڈال دی. ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خود وہ لکھتا ہے، انگریز لکھتا ہے، پھر مسلمان بھی شاید بعد میں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ چھٹ کر ایک جگہ تھی، اس کو بتایا کہ وہاں میں بازار میں وہاں چند دن رہا، لوگوں کے حالات دیکھتا رہا. ایسی محبتیں میں نہیں دی تھی کہ آپس میں الفت، محبت، مخلصانہ محبت. تو مجھے ایک دن ایک کپڑے میں گھر جا رہا تھا، تو وہاں چیزیں بڑی آسان تھی. جب تک نہیں ہوتی پھر چیز آسان ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو عام کپڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سستا دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ آئیں کہ تو بچہ بڑا اچھا دکاندار ہے. جس کپڑے کو لوگ نہیں جانتے پھر کیا کرتے ہیں، اس میں اس کو مارتے ہیں، خوب مہنگا دیتے ہیں تاکہ تو اس وہاں چیزیں بالکل آسان بھی تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک کپڑا تھا، بہت زرد رنگ کا تھا، بہترین کپڑا تھا، اور اس کا ایک گز یا کچھ اس سے زیادہ وہ کیا تھا، چوڑائی تھی، اس کو سور کہتے ہیں، اور 25 گز کا تان تھا، 25 تھا یا 26 گز کا تان تھا. میں نے پوچھا کہ کتنے پر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 12 ہے، اتنی پر ہے. میں نے کہا مجھے دے دو، 1-2 تان مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا، سامنے دکان سے لے لیں. اس نے کہا کہ خدا کے بندے میں آپ سے خرید لیتا ہوں، تم کسان. اس نے کہا کہ وہ بھی اسی قیمت پر آپ کو دے دے گا. اس کو کہتے ہیں مسلمانی. آپ مسلمان کو کہاں بھیجیں گے؟ آج کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، آپ مسلمان کو کہاں بھیجیں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے دین سیکھنا ہے، کہاں بھیجو گے؟ صرف آپ نماز پڑھا ہوگی، باقی چیز آپ دیکھیں ہمارے بازاروں کو جاؤ، وہ کہتے ہیں وہاں سارے تک رہتے ہیں. کچہریوں کو جاؤ تو کہتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں سارے. اسلام ایسا ہوتا ہے. حکومتوں کا حال دیکھو، ایک نوکری جب حق ہو، مستحق ہو اس نوکری کا،
پھر بھی جب 20-30 لاکھ روپے نہ دیں اس کو آپ منصب نہیں دے گا، اس کے نکمے کو دے گا 1 کروڑ روپے پر، کیونکہ اس کا تم وہ حقدار تھا اس لیے اس 25 لاکھ دیتے ہیں، چونکہ تم حقدار نہیں ہو 1 کروڑ دے دو تم۔ یہ ہماری ایمانداری کی حالت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں دیتا، اس سے لے لو۔ اس کے پاس جب گیا تو اس نے اسی پان کو اتنی قیمت پر دے دیا۔ وہ جو یہ جاسوس تھا وہ کہتے ہیں میں پھر اس کے پاس آ گیا کہ تم نے مجھے کیوں تکھا دیا؟ میں نے کہا بہت قریب جگہ تھی، مجھے احساس ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ الفاظ کو دیکھیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تم تک گئے، لیکن بالکل 2 قدم کی جگہ تھی، لیکن میں نے آج بچوں کے لیے جتنا میری ضرورت تھی وہ میں نے کما چکا ہوں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کے پاس گاہک بہت کم آیا ہے، تو میرا خیال تھا کہ وہ بھی کچھ کمائے۔ یہ خیرخواہی تھی، اس خیرخواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو نوازا۔ ہم سے نماز نہیں چلی گئی، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، پہلے سے زیادہ مدرسے بناتے ہیں، پہلے سے زیادہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اخلاق ہمیں وہ رنگ ہمیں نہیں ہے، خدائی رنگ جو ان میں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان و حیات میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے میں 2 مومن ہوتے تھے، 2 مومن تھے۔ ایک مومن نے دوسرے مومن پر زمین کو فروخت کر دیا، 2 تولے 4 تولے 5 تولے سونے پر۔ جب اس کے اندر وہ کام کرنے لگا تو اس کے اندر سے یہ بہت بڑا مٹکا 2 مٹکی سونے کا نکلا ہے، جس میں زیورات تھے، کچا سونا نہیں تھا، یہ کیا چوڑیاں وغیرہ سارے سونے کے تھے، مدفون۔ اس کو جب کھولا تو اس کا کہ تمہیں یہ تو ان کا ہوگا، تو اس نے اپنی اونٹ کو بٹھا کر اس دونوں مٹکوں کو اس پر لاد دیا، سیدھا اس کے پاس چلا گیا جس کا یہ زمین جس نے خریدی تھی۔ تو نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا سونا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا سونا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری زمین سے یہ سونا نکلا ہے، ظاہر کہ آپ نے باپ نے دفن کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے باپ نے نہیں کہا ہے، کیا زندہ رہا وصیت کی، لیکن یہ وصیت نہیں کی کہ یہ یہاں میرا دفینہ ہے، یہاں وہاں آپ اس کو کھول دیں۔ نہ میرے دادا نے میرے باپ کو کہا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرا کیسا ہوا، کیونکہ یہ تو خام وہ تو نہیں ہے، یہ تو زیورات ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ۔ ہم اگر پیسے کے بارے میں بات آتی ہے تو ہمارے یہاں کی سرخ ہو جاتی ہے، 5 روپے کا نقصان ہوتا ہے، 1 فٹ کا زمین کا نقصان ہوتا ہے، پھر اتنی لمبی چوڑی بات ہمارے پاس بن جاتی ہے، اسی لیے ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ تو قاضی کے پاس گئے، قاضی نے اس کو کہہ دیا، مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو قاضی نے کہا قاضی بھی خوش ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ بھی تو آیا کہ یہ کہتے ہیں تیرا ہے، دوسرا کہتے ہیں تیرا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشتبہ مال کو انگلی نہیں لگاتا۔ جو اپنی دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنی وقار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا، کتاب الایمان میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ مشتبہ چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہم مشتبہ چیز کو کس کو کہتے ہیں؟ مسائل میں نہیں، جو نماز میں ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں، نہیں، یہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ معاملات تو آپ کے ایسی گڑبڑ ہے کہ لوگ آنکھوں تک آ گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں ملا ہے کیا۔ تو پھر قاضی نے فیصلہ کیا
وہ سمجھ گیا، کہ ہمارا ایک کہتے ہیں میرا نہیں، دوسرا کہتے ہیں میرا نہیں، ہوتا کہ چلو یہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی کس کی بیٹی ہے، کہتے ہیں میری بیٹی ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، شادی کرائی، اس کی مہر کچھ رکھ دیا، کچھ وہ شادی کی جو ضروریات تھی اس کی پوری کی، کچھ اس کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا، کچھ خدا کے راستے میں بانٹ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہے خدائی رنگ۔ خدائی رنگ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پگڑی ہو، کالا واسکٹ ہو، میں اس لیے اپنی طرف سے کہتا ہوں، کالی چادر ہو، یہ کیا ہو؟ یہ اللہ والا ہوگا۔ جس کی کالی پگڑی نہ ہو اللہ والا نہیں، جس کا جبہ کرتا بڑا نہ ہو اللہ والا نہیں ایسا نہیں۔ آپ کے معاملات کرے ہونے چاہیے۔ آج کل معاملات گڑبڑ ہے، آپ دیکھتے ہیں حکومتوں کی بھی گڑبڑ ہے اور عوام کی بھی گڑبڑ ہے، ساری یہ گڑبڑ۔ جب معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو قوم کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ اس فساد کی دور کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے بارے میں نے بتایا کہ تزکیہ یہ نہیں ہے کہ تم عبادات کریں، عبادات ضرور کریں، عبادات نے اگر آپ کو خدا تک نہیں پہنچایا تو سمجھو کہ ہماری عبادات گڑبڑ ہے۔ حضرت ہماری اماں حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو انہوں نے وہ کہتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں ذلیل، یہ یاد رکھیں وہ جن سے نہیں ڈرتا کہ جن آیا ہوگا، یہ سے نہیں ڈرتا کہ مجھے کوئی مار دے گا۔ یہ بہت کمزور سوچ ہے۔ وہ اس سے ڈرتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں، رسوا نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے ہماری اماں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ تم کو کوئی نہیں مار سکے گا، واللہ تم پر کوئی جن نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ تم بالکل کیا ہو، تم پر کوئی قتل کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ واللہ ما یخزیک، آپ جانتے ہیں ترجمے کو، واللہ ما یخزیک، واللہ اللہ تعالیٰ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، تکلیف آئے گی، رسوا نہیں ہوگی۔ پھر وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ نہیں بتائی کہ تم غار حرا میں گئے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ کریں، لیکن یہ چیز ہے اگر تم خدا کو اتنا قریب نہ کریں کہ تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا نہ ہو جائے، سمجھو کہ میں نے عبادت کیا ہے، میری عبادت نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم مہمان نواز ہو، یہ مہربانی ہے، اور تم تکسب المعدوم یا تکسب المعدوم، تم جس کے پاس مال نہ ہو اس کے لیے تم کماتے ہو اپنے پیٹ کے لیے نہیں، خود بھی کھاتے ہو لیکن لوگوں کو کھلاتے ہو یا لوگوں کو کاروبار پر لگاتے ہو۔ جس کا کاروبار نہیں ہے تو اس کو کسب دلانے کی کوشش کرتے ہو، یار فلاں آدمی کام نہیں ہے، کس طرح کا کام بن جائے، اس کا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دل تم کھاتے ہو، دل کون کھاتے ہیں؟ تم کھاتے ہو، اور تم یتیموں مسکینوں کی کفالت کرتے، یہی بات ہے کہ جو معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، میں نے بتا دیا۔ پہلے تزکیہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اخلاص نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، جب واقعی تزکیہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بتائے احکام، ہر حکم پر سر جھکا دیں گے، چاہے تم کو فائدہ ہو چاہے تم کو نقصان ہو، ظاہراً کتنا نقصان ہو، لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ ایسا مت کرو، میں نہیں کروں گا۔ میں نے ہمارے علاقے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے وہ
رشتہ داروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی یا کوئی ظلم کیا، پھر اس کی بیٹوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ادھر پڑے. میرا تجربہ ہے. بعض نے جائیداد کے لیے کسی کو نقصان پہنچایا، مار دیا، تاکہ اس کے ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مظالم بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا جائیداد میرا ہو جائے، یتیم بچہ ہے اس کو مار دو، جائیداد میرے لیے ہو جائے. ابھی تک وہ جائیداد ہے ابھی جگہ پر پڑی ہے اور وہ دشمنی میں پڑ گئے، اور کسی جو وہ اس زمین کو خریدتا ہے وہ بھی دشمنی پر کے مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ بحث کرتا ہوں کہ پورا دین کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے پورا دن کس کو لیا ہے کہ پورا دن نماز پڑھے، روزہ رکھیں، بس پورا دن ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی قریب کرنے کی ذرائع ہیں. پورا دین تو بہت بڑا چیز ہے، تو بنیادیں ہیں. پوری دین میں معاملات آتے ہیں، صفائی معاملات کی اتنی بڑا اہتمام ہمارے بزرگ کرتے تھے کہ ایک بار حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، خلیفہ آیا، اس کا مجاز تھا. اس کے پاس ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا بظاہر چھوٹا معلوم ہوتا تھا، اتنا بڑا 13 سال سے بڑا تھا، لیکن لگتا وہ تھا 15 سال، لیکن لگتا 13 سال تھا، 12 سال کا. تو اس نے اسے پوچھا کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ دکھا اتنی ہے، یعنی اس حد سے زیادہ تھی جس کا ٹکٹ پورا ہوتا تھا. اس کے نیچے کا ٹکٹ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹکٹ وہ یہ میں نے تو اس کا سچا جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا 13 سال ہے یا 12 سال ہے. ٹکٹ کتنا لیا ہے؟ ٹکٹ آدھا لیا ہے. اس کی خلافت منسوخ کر دی. وجہ کیا تھی کہ تمہارے معاملات خراب ہیں. جب آپ کا بیٹا 14 سال کا ہے اور اب آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوا، اس کے آگے بد ہو گئی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، تم پر اللہ کا قہر ہے. تو یہ تب ٹھیک ہوں گے. پورا دن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی وہ تعلقات، یہ ساری کی ساری اسلامی ہو. ہم ہمیشہ کس پر لڑتے ہیں؟ تم نے انگلی کہاں اٹھائی؟ یہاں اٹھائی، یہاں اٹھائی، یہاں اٹھائی. یہ ہماری لڑائیاں ہیں. یہ تو اس پر تو کوئی ہاتھ کہاں تک اٹھائے، کہاں تک نہیں اٹھائے، یہ ہماری جھگڑے ہیں. اس پر آپ دیکھیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تمام دن. یہ اس پر نہیں ہو رہی کہ سود حرام ہے نہ کرو، جس کی حرمت پہ کوئی شک نہیں ہے. تو معاملات صاف ہوں گے پورا دن پر جو ہے. پھر آپس میں اتفاق و اتحاد. آپ دیکھیں کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کہ دونوں مدارس ہوتے ہیں، یہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ ہے. دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین سکھاتے ہیں، دونوں ابتدا سے لے کر درس حدیث تک کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ دل میں یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی مدرسے کو برباد کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ خیرخواہی ہے یا بدخواہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی قسمت سکھائے گا. آپ کو اپنا قسمت ملے گا، اور کو اپنا قسمت ملے گا. پیر ہوتے ہیں مریدوں پر لڑائی کرتے ہیں. خفا نہ ہو جاؤ، ساری رات پیر بیٹھے کیا کرتے ہو؟ تو یہ بے اتفاقی کیسی دور ہوگی؟ اس کی تزکیہ ہو جائے گا، اس طرح بے اتفاقی بھی دور ہو جائے گی. لیکن اس اتفاق و اتحاد کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول بھی ہے. اگر آپ ہمارے کچھ وقت دے دیں، انشاءاللہ
آپ اس کام کو سیکھیں گے. علماء کے لیے تو آسان ہے, ہم کسی کو کسی کام سے نہیں نکالتے. آپ اپنے جس کام میں لگے ہوئے ہو وہ کام کریں. مدرس ہے, مبلغ ہے, تبلیغ کرتے ہو, جو کام بھی کرتا ہو وہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہو غلط نہ ہو, ٹھیک ہو غلط نہ ہو, وہ ہمارا کام ہے. آپ وہ کریں. آپ فوج میں ہے, آپ پولیس میں, جہاں بھی ہو آپ, لیکن کچھ وقت گھر بار میں لگا دیں اس اعتدال کے لیے, اس چیزوں کے لیے. یہ نہیں کہ میں وہاں ہوں وہ میں لوگ بتاتا ہوں, لیکن وہاں ایک زمانے سے 14 تقریباً کتنے سال, میرے خیال میں کئی سال ہو گئے, 20 سال 30 سال تو ہو گئے. اس وقت سے لے کر دن بدن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تجربہ کرتے ہیں کہ کیا ہو جاتے ہیں, کہاں سے لوگ ٹھیک ہو جائیں, کس طرح ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے تجربے سے آپ فائدہ اٹھا کر آپ اس سے اچھا اور اچھا کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک چلے کی ضرورت ہے. کون لگائے گا؟ اللہ پاک سب ہاتھوں کو قبول فرمائے, دلوں کو قبول فرمائے. اللہ کے ہاتھوں کو جھوٹا نہ کر دے. آپ ایسے